اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 158 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 159 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں، قتم سے یہ جمع کا صیغہ ہے، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا ما جو موصولہ ہے، انزلنا انزل نازل کیا، نہ ہم نے جو ہم نے نازل کیا، من البینات من سے البینات کھلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ من بعد من سے بعد اس کے بعد، ما بیناہ ما جو بینا واضح کر دی ہو اس کو ہم بین واضح کر دی، نہ ہم نے ہو وہ تو جو ہم نے بیان کر دی، جو ہم نے واضح کر دی، ہم نے واضح کر دیا، للناس کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب فی میں الکتاب کتاب میں، و اولئک اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم وہ لعنت کرتا ہے، ہم ان پر اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، و یلعنہم اور یلعنو لعنت کرتا ہے، ہم ان پر لاعنون لعنت کرنے والے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کر دیا کھلی نشانیوں میں سے، والہدا من بعد بیناہ اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے جو چیزیں ہم نے واضح کر دیں، فی الکتاب کتاب میں، وَأُولَئِكَ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں حق کو چھپانے والوں کے لیے جو ہے وہ جو سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دوری پہ کا سنا رہے ہیں کہ حق بات کا چھپانا کیا ہے، جرم عظیم ہے۔ کوئی بھی حق بات چھپانا، کوئی بھی شرعی حکم سنانا جو ہے قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہو اور اس کو جان بوجھ کر چھپایا جائے، یہ جرم عظیم ہے، اس میں زبردست دھمکی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریفات ان کی کتاب میں موجود تھی ان کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں، رحمت سے دور۔ لعنت کہتے ہیں کہ جس پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں رک جائیں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، ایسے عالم کے لیے جو اللہ کی باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے، اس کے لیے جو علم کو پھیلا رہا ہے، اس کے لیے کہ ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی اسی طرح ان لوگوں پر جو حق کی بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ اتری ہوتی، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں
تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ یہ آپ لوگ یہ جو بات یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ زیادہ احادیث کا اکٹھا کرنے والے، پھر آگے پھیلانے والے، ان کا درس دینے والے تھے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ سب جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے۔ جنات اور انسان یہ دو لوگ جو ہیں نہیں سن پاتے ہیں، باقی ہر چیز یہ ہتھوڑا مارنے کی آواز سنتی ہے، اور ہر روز یہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے۔ پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ سارے انسان اور جن و انسان کے علاوہ جو بھی سنتا ہے تو وہ سارے کے سارے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہیں کہ ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی تمام جانداروں کی۔ حضرت عطا فرماتے ہیں آیت لائنون سے مراد تمام جانور اور کل جن و انس سے، یہ حضرت عطا کا قول ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی، تو پائے جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گناہوں کے گناہ کی شومی قسمت سے ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے جس سے بارشیں رک جاتی ہیں، جب بارشیں رک جاتی ہیں، خشک سالی آ جاتی ہے، تو نہ صرف انسان بلکہ تمام جاندار اور جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ سارے کے سارے مشکل میں آ جاتے ہیں نا، گھاس پھوس نہیں اگتی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مل کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے، اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گناہ گاروں پر لعنت نازل کرے، یہ باقاعدہ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں، اس لائنون سے مراد۔ حدیث میں ہے عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اس آیت میں ہے کہ علم کے چھپانے والوں کو اللہ لعنت کرتا ہے، اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ دیکھیے خشک سالی آ جاتی ہے، درختوں کے پتے سوکھنے لگتے ہیں، تو وہ ان کا سوکھنا، چرچرانا، یہ ان کی بد دعائیں ہیں۔ پھر ان میں سے ان لوگوں کو الگ کر لیا گیا جو اس فعل سے باز آ جائیں۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اگلی جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں، دیکھیے 3 آیتیں اور 4، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کل ہم ان کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کو پھیلانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اسلام پہ، دین پہ عمل کرنے والا بنائے، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جتنا ہم سیکھ رہے ہیں کوشش کیا کیجیے کہ آگے جو ہے وہ پھیلاتے ہوئے جائیے، کہ ایک آیت بھی جو ہے وہ آگے پھیلانا بہت ہی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ بطحا مقام پر 2 اونٹنیاں آپ جو ہے وہ لے کر آؤ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جو ہے وہ جھگڑے کے آپ لے آؤ۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھا ہمیں اور کیا معلوم ہوگا کہ فری میں ہمیں جو ہے وہ 2 زبردست قسم کی اونٹنیاں مل جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اچھا نہیں ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور قرآن مجید کی 2 آیات، 1 یا 2 آیات تم سیکھو یا پھر اس کی تلاوت کرو، یہ تمہیں ان 2 اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اجر کا باعث ہے، اس سے بھی زیادہ فائدے مند ہے۔ پھر فرمایا 3 آیتیں سیکھو، 3 اونٹنیاں، 4 آیت، جتنی آیات آپ سیکھتے ہوئے جاؤ گے اس اونٹنیوں کی تعداد بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے علم حاصل کرنے کی۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔